مدنی رحمۃ اللہ سے 14 کا تحریک پاکستان کا اور ہمارے کابل کے جو الزامات ہیں ان کا جواب وہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ نے اگر موقع دیا مجھے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ جو ہیں ان کو شیخ العرب والعجم کہتے ہیں۔ شیخ العرب والعجم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ عرب کے بھی شیخ ہیں اور عجم کے بھی شیخ ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور بات ہے کہ آپ نے 17 سال امت خضرات بھی کہتے ہیں کہ بھائی ماں کی چھاؤں میں بیٹھ کے یا اس کے سائے میں بیٹھ کے پڑھایا ہے۔ تو اب بریلوی غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، ثابت کریں آپ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ متفرق ہے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ جب 17 سال لگاتار پڑھاتے رہے، بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، آپ کے والد حبیب اللہ جو تھے وہ ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے تھے، ہندوستان چھوڑ گئے تھے۔ آپ اصل میں فیض آباد کے رہنے والے تھے اور فیض آباد کا ایک گاؤں ہے، اس کو ٹانڈا کہتے ہیں، اس لیے بریلوی آپ کو کہتے ہیں حسین احمد ٹانڈوی۔ ٹھیک ہے، وہ ادب نہیں کرتے، سید وغیرہ نہیں سوال لگاتے، حسین احمد ٹانڈوی، ٹانڈوی نے یہ کہا ہے، ٹانڈوی نے یہ کہا، ویسے کرتے ہیں۔ اور جب خلیل احمد سہارنپوری کی ذکر آتی ہے تو ہم بیٹھوی یہ کہتے ہیں، بیٹھوی یہ کہتے ہیں، بیٹھوی ان کا طرز یہ ہے۔ بہرحال وہ ان کی بات ہے۔ تو فیض آباد اور پھر اس کا علاقہ جسے کہتے ہیں ٹانڈا، وہاں کے آپ رہنے والے تھے۔ آپ کے جو والد تھے حبیب اللہ، وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ اور مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی یہ شاہ آفاق کے خلیفہ تھے، اور شاہ آفاق ضیاء اللہ کے، اور ضیاء اللہ حجت اللہ کے، وہ زبیر کے، وہ خواجہ معصوم کے، وہ مجدد صاحب کے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے جو تھے جسے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے جو سب سے پہلے مرشد تھے میں نے بتایا تھا نصیر الدین دہلوی، جو شاہ رفیع الدین کے نواسے، شاہ صاحب کے شاگرد، سید احمد بریلوی کے خلیفہ اور ان کی جماعت کے بڑے سرگرم رکن، ان کو نصیر الدین غازی کہتے ہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں وہ اور مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی دونوں پیر بھائی ہیں، آپس میں دونوں ایک ہی پیر کے خلیفہ ہیں۔ تو وہ ان کے جسے خلیفہ تھے، ان کی وفات کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت کر لی تھی انہوں نے۔ بعض کہتے ہیں خلیفہ بھی تھے، بعض کہتے ہیں خلافت نہیں دیا جس کا ان کا حبیب اللہ کو، مدنی کے والد کو۔ تو حضرت مدنی کے والد جو تھے وہ ہجرت کر کے اپنے تمام بچوں کو لے کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، اسی واسطے آج تک ان کا خاندان وہاں موجود ہے اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں، یہاں تک کہ پولیس میں اور پولیس کے بھی خفیہ کو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں۔ اور ان کے گھر میں اب اربوں کی عورتیں بھی ہیں جسے شادی ہوئی بھی، اور اربوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور علوم شریعہ ان کے جی بھائی کا مدرسہ جو تھا وہ بڑا مشہور تھا، میں نے دیکھا ہے، جنت البقیع کے کونے میں اگلی طرف 6-7 منزلہ بلڈنگ تھی، اس کو علوم شریعہ کہتے تھے۔ آج کل جب توسیع ہوئی ہے جنت البقیع کی، وہ حصہ اس میں آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے جگہ بدل کے اور جگہ دے دی ہے، علوم شریعہ اب مدینہ طیبہ کے بالکل آخر میں چلا گیا ہے جسے کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو علوم شریعہ جو ہے یہ ان کے بھائیوں کا اور ان کے والد کا مدرسہ ہے بہت بڑا وہاں مدینہ طیبہ کے اندر۔ تو حضرت مدنی رحم اللہ وہاں پر جب رہے تو کچھ عرصہ پڑھایا، پھر حضرت شیخ الہند نے ان کو بلا لیا، پھر جسے کہتے ہیں آ گئے، جب وہ قید ہوئے تو مالٹا چلے گئے، جاتے رہتے تھے آتے رہتے تھے کیونکہ گھر وہاں تھا، ماں وغیرہ وہاں تھی، سارے وہاں تھے۔ جب بھی جاتے تو آپ کا درس وغیرہ سبق مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں ہی ہوتا۔ بعد دفعہ 2 سال بعد واپس آتے، بعد دفعہ اس طرح ٹوٹل 17 سال بنے۔ بات سمجھ گئے؟ اعتراض رفع ہو گیا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ہے ٹوٹل کر لو اتنے سال بنے، ٹھیک ہے، 15-16 سال بنتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ اتنی مدت ہو، 1 دن 2 دن 10 دن بھی وہاں تدریس کی ہو تو شیخ العرب والعجم کہہ سکتے ہیں، کسی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اب انہوں نے اس کا غبار نکالنے کے لیے غیر مقلدوں نے پھر اپنا ایک شیخ العرب والعجم بنایا، پیر بدی الدین شاہ راشدی۔ پیر بدی الدین شاہ راشدی کو میں نے دیکھا ہے، یہ کون ہے پیر بدی الدین شاہ راشدی؟ یہ رشتے کے اندر پیر پگاڑوں کا بھائی تھا،
اور پیر محب اللہ شاہ کا سگا بھائی تھا۔ اور مکے کے اندر جو امام مہدی کا مسئلہ چلا تھا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، پھر اس کو مار دیا گیا تھا اور گرفتار کر لیا تھا، جسے کہ ضیاء الحق کے زمانے کی یہ بات ہے۔ تو پھر یہ جو دعویٰ کرنے والا تھا امام مہدی تھا، اسی کا بیٹا تھا، پیر بدی الدین شاہ راشدی ہی کا بیٹا تھا۔ جب انہوں نے کہا جی تبلیغی کے بیچ میں شامل ہے، اس لیے تبلیغی جماعت پہ جسے کہ پابندی لگوا دی تھی وہاں سے، اور بڑی گڑبڑ ہوئی تھی، مگر وہ بیٹا اس کا تھا پیر بدی الدین شاہ راشدی کا۔ جب وہ گرفتار ہوا، جب یہ وہاں سے واپس آئے تھے جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی شیخ العرب العجم ان کو کہنا شروع کر دیا تھا ہمارے عبد المدنی کے مقابلے میں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوبند کے اندر پڑھا، اور دیوبند کے اندر ہی پڑھایا۔ میں نے بتایا تھا کہ 40 سال، ٹھیک ہے، اور جیسے ان کے استاد نے 40 سال پڑھایا، اسی طرح آپ نے بھی 40 سال بخاری پڑھائی ہے۔ اور آپ کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ دیکھو کہاں فیض آباد ہے، کہاں جسے کہ ٹانڈا ہے، اور دیوبند میں ساری زندگی گزار دی، اور دیوبند میں ہی انتقال ہوا۔ قاسمی قبرستان میں آپ کا جسے کہ مزار ہے۔ یہ آپ کی مقبولیت اور آپ کے علم کا لوہا منوانے والی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، مگر حضرت کا جانشین کن کو بنایا گیا؟ حسین احمد مدنی رحم اللہ کو۔ علامہ انور شاہ کے بعد جب علامہ انور شاہ جسے کہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ آپ جب وہاں مالٹا میں قید ہو گئے تھے، تو پھر علامہ انور شاہ کو آپ کا جانشین بنایا تھا تدریس میں، کیونکہ حضرت مدنی رحم اللہ تو آپ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے۔ تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اسیر مالٹا اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ قید کا سارا واقعہ آ جائے گا، اور اگر ان 5 آدمیوں کے حالات پڑھنے ہیں، حکیم نصرت حسین ایک آدمی، حضرت شیخ الہند 2، حضرت مدنی 3، اور حضرت مدنی کے بھائی وحید احمد 4، اور مولانا عزیر گل۔ مولانا عزیر گل یہ بفا کے رہنے والے تھے، مانسیرا اچھڑیاں کے پاس جو ہے، اور یہ مولانا جسے کہتے ہیں نافع گل کے بھائی تھے، اور نافع گل جو تھے یہ دورے کے جسے کہ استاد تھے، اور یہ جسے کہتے ہیں نافع گل کتابیں پڑھاتے تھے دیوبند میں، تو یہ ان کے بھائی تھے عزیر گل۔ اور عزیر گل نے ایک انگریزنی سے شادی کی تھی، اس کو مسلمان کر لیا تھا، پھر اس انگریزنی سے آپ نے شیخ الہند کے ترجمے کا انگلش میں ترجمہ کروایا کہ میرے استاد کا ترجمہ اسے انگلش میں کر، ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر اس انگریزنی سے شادی کی، اس پھر وہ جو تھی نو مسلم، اس نے پھر حضرت شیخ الہند کے ترجمے کا انگلش میں جسے کہتے ہیں ہاں ترجمہ کیا تھا مولانا عزیر گل۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہمارے ہوش میں وہ فوت ہوئے، لوگ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو غصے ہوا کرتے تھے کہ کیوں آئے ہو، سمجھ آ گئی ہے، کیوں آئے ہو کام کرو۔ تو یہ 5 آدمی تھے، ان کے حالات لکھے ہیں اسیران مالٹا کے اندر، اسیران مالٹا ایک کتاب ہے محمد میاں کی۔ تو حضرت مدنی رحم اللہ نے یہاں بھی پڑھایا اور وہاں بھی پڑھایا جسے کہتے ہیں، اور آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی میں سے صرف ایک بیٹا تھا جس کو اسد مدنی کہتے تھے۔ اسد مدنی جسے کہتے ہیں جمعیت علماء ہند کا صدر بنا آپ کے بعد، اور بڑا مشہور آدمی ہوا، مگر آپ کو خلافت نہیں دی تھی حضرت مدنی نے، یاد رکھنا جی، بعض لوگ ان کو خلیفہ کہہ دیتے ہیں، مدنی کا جھوٹ ہے یہ بات، انہوں نے کسی بیٹے کو اپنے خلافت نہیں دی تھی، اور اسد مدنی کو خلافت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی اپنے دور میں نا، مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، انہوں نے بیعت کیا اور پھر خلافت دی ان کو، کیا حضرت مدنی کے فرزندہ جانشین ہیں، تو حضرت مدنی نے نہیں دی تھی۔ اور دوسری جو بیوی تھی اس میں سے یہ ہیں آج کا ارشد مدنی، فلاں مدنی، فلاں مدنی، 3-4 بھائی جو ہے نا، تو یہ جو آج کل ہیں یہ دوسری بیوی میں سے ہیں۔ اور اسد مدنی کا بیٹا جو ہے وہ محمود مدنی ہے، جو جمعیت علماء ہند کا اس وقت وہ ہے جسے کہ ناظم اعلیٰ بنا دیا، پہلے صدر تھا، کہ فضل الرحمان صاحب نے جا کے صلح کرا دی چاچے بھتیجے کے اندر، تو اب ان کو میرا امیر بنا دیا، اس کو ناظم بنا دیا، یا وہ سرپرست بن کے امیر وہی ہے جس کو محمود مدنی کہتے ہیں، دلی کے اندر رہتا ہے، یہ اعظم مدنی کا پوتا ہے بڑا۔ تو 2 بیویاں تھی آپ کے اعظم مدنی رحم اللہ، تو پہلی میں سے اسد مدنی، دوسری میں سے دوسرے بچے سارے۔ تو حضرت کے جو بھائی تھے وحید احمد وغیرہ یہ بھی عالم فاضل تھے سارے، مگر یہ ساروں کی اولاد سارے لوگ یہ وہیں رہے مدینہ طیبہ میں،
جی، اور آپ جسے کہ اپنے استاد کے کہنے سے ہندوستان آ گئے تھے اور ہندوستان کو ترجیح دی رہنے پہ آپ نے یہی ساری زندگی گزار دی. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے حالات پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اتنی کسی پہ نہیں لکھی گئی. حضرت تھانوی اور حضرت مدنی ہمارے ہاں دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ سب سے زیادہ کتابیں، سب سے زیادہ PhD MPhil کے مقالے حضرت مدنی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے اوپر لکھے گئے ہیں. ایسی مقبول شخصیات تھیں یہ دونوں نا. تو حضرت مدنی کا اختلاف اور تھانوی کا پھر اختلاف ہوتا ہے. ہمارے دیوبندیوں میں پھر سیاسی گروپ بن جاتے ہیں، دو کہتے ہیں مدنی گروپ ہے، یہ تھانوی گروپ ہے، یہ لوگ مدنی ہیں، یہ لوگ تھانوی ہیں، جسے حالانکہ یہ کوئی نہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے اور اس بات کو ختم کرنے کے لیے مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ دونوں کو دیکھا تھا، دونوں کا زمانہ پایا تھا، دونوں سے تعلق تھا حضرت کا، اور دونوں کو وہ آپ اپنا اکابر سمجھتے تھے اور فنا فی شیخ کی طرح تھے دونوں کے ساتھ. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر بہت کوشش کی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. تو حضرت نے آپ بیتی جو لکھی ہے اپنی، اس کے اندر آپ کو بہت مواد ملے گا یہ مدنی گروپ اور تھانوی گروپ کے ختم کرنے کا. پھر حضرت نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے الاعتدال فی مراتب رجال، الاعتدال فی مراتب رجال المعروف اسلامی سیاست. یہ چھپی ہے، رائے سے بھی چھپی ہے اور جگہ سے بھی چھپی ہے. کتاب 300 صفحے کے قریب ہے، 20-30 سائز کی. تو اس کے اندر حضرت نے سمجھائی ہے بات کہ تھانوی کیا کہتے ہیں، مدنی کیا کہتے ہیں، ہمارے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. اور ان کے اندر تو اتنا آپس میں پیار محبت اور سب کچھ تھا، اور ہمارے لوگ ایسے ہی بدلی سے گئے جنگل بنا دیتے ہیں بات کا. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی آپ نے یہ بات کرنی ہے، پڑھنا ہے. اور حضرت مدنی رحم اللہ کے بارے میں اور ایک جسے کہتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی کے بارے میں بریلوی افراد اس کو بڑا اچھالتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا شاید آپ کو مکالمۃ الصدرین، جب قاسم ننوتوی کے حالات بتائے تھے تو آپ کے پوتوں کا میں نے بتایا تھا یہ فاروق اعظم نار اعظم آباد آیا ذہن میں کہ نہیں؟ تو وہ مکالمۃ الصدرین یہ جھوٹ ہے، یہ کچھ نہیں ہے. حضرت مدنی کا اور علامہ شبیر احمد عثمانی کا کوئی مکالمہ آپس میں نہیں ہوا. تو اس لیے بریلوی اس کو پیش کرتے ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں جی اس میں لکھا انگریز کے ایجنٹ تھے دیوبندی نا، کہ دیکھو تمہارا اپنا آدمی کہتا ہے کہ جی فلاں سے انگریز کو پیسے ملتے تھے، فلاں سے ملتے تھے، فلاں سے ملتے، تم انگریز کے ایجنٹ ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں. اس کے جواب میں کشف حقیقت حضرت مدنی کا رسالہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا جسے کہتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. اور جب یہ 14 اگست آتی ہے تو بریلویوں کو، غیر مقلدوں کو، بریلویوں کو خاص کر پھر ایک جسے کہ بیماری کہہ سکتے ہیں، یہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں، ٹوٹتی ہے انہیں بیچاروں کو ہر سال ہی. وہ کیا ہے کہ علامہ اقبال نے حضرت مدنی کے اوپر شعر کہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت مدنی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے حسین مدنی رحمۃ اللہ کو. اور اس کی ارغمان حجاز، ارغمان حجاز اس کا ایک مجموعہ ہے جو اس کے مرنے کے بعد شائع ہوا تھا. اس کے اندر وہ شعر ہیں جسے کہتے ہیں. اور حضرت نے کیا کہا تھا کہ قومیت یا قومیں وطن سے بنتی ہیں. تو علامہ اقبال نے اس کے اوپر کہا کہ غلط ہے، یہ مسلمانوں کو نظموں کو ختم کر دیا، یہاں تو شدت کمال ہو گئی. اس شعر کے اندر سے مدنی کو انہوں نے بتاڑا. حضرت مدنی الحمدللہ بڑے آدمی تھے. تو حضرت کی کتاب موجود ہے متحدہ قومیت اور اسلام، وہ آپ ضرور پڑھیں، متحدہ قومیت اور اسلام. آج اور مسلم لیگ والے سارے حضرت مدنی کے فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہاں قومیت وطن سے ہی بن رہی ہے. حضرت نے تو مشورے کے طور پہ نہیں، حضرت کا آج کل. پھر جب علامہ اقبال کو وضاحت ہو گئی تو علامہ اقبال نے رجوع کر لیا، اور اپنا رجوع جو تھا وہ احسان ایک اخبار نکلتا تھا، اس احسان اخبار میں رجوع شائع کیا کہ میرے سے غلطی ہوئی، میرے سے خطا ہوئی، اور میں نے جو حسین احمد کے بارے میں یہ کہا میں اس سے رجوع کرتا ہوں. تو اس نے فوراً رجوع کر لیا تھا. اور تحقیق ایک کتاب ہے تصانیف اقبال کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، ڈاکٹر رفیع الدین کی کتاب ہے، اور جسے لکشمی چوک جس لاہور سے چھپی تھی جب امان اقبال یہاں ہوتا تھا. آج کل امان اقبال باہر چلا گیا تھوڑا، جسے کہتے ہیں بھائی یہ جو شملہ پہاڑی ہے اس سے پرلی طرف ہے آج کل. پہلے جسے کہتے ہیں لکشمی چوک میں ہوتا تھا امان اقبال. تو انہوں نے شائع کی ہے یہ ماہر اقبالیات کہلایا جاتا ہے آدمی. ایک بہت بڑا PhD تھا اقبالیات پہ،
اور اس کی بات عرف آخر ہوتی تھی، تو اس نے پھر تمام تصانیف جو علامہ اقبال کی ہیں اس کے اوپر اپنا جائزہ پیش کیا، تصانیف اقبال کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ یہ اشعار جو حسین احمد کے بارے میں ہیں یہ غلط ہے، یہ ناشر نے جسے کہ حسین مدنی کی دشمنی کی وجہ سے ویسے نکال دیا، جبکہ علامہ اقبال نے تو کراس لگایا تھا، کاٹا کہ اس کے اوپر یہ کہ نہیں ہے، اور اگر وہ حیات ہوتے تو کبھی نہ چھاپتے، کیونکہ ان کا رجوع ثابت ہے۔ اور ناشر کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ سارے وہ دوسرے ہیں تو کانگریس کے خلاف ہے، ان کا ذہن جو ہوتا ہے یہ جو اسکول کے ہوتے ہیں اور یہ پی ایچ ڈی والے اسکالر یہ مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ہمیں پھر کانگریسی کا تانا دیتے ہیں، اور پھر یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جی علامہ اقبال نے حسین احمد مدنی کے بارے میں یہ کہا۔ تو وہ رجوع والی بات، یہ تحقیقی جواب ہے اس کا۔ الزامی جواب یہ ہے کہ اگر علامہ اقبال نے 4 شعر حسین مدنی کے بارے میں کہہ دیے، اور تمہارے بارے میں تو پوری نظم کہی ہے، تمہارے بارے میں کیا ہے، پوری نظم کہی ہے لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ کس نے لگایا تھا؟ جب اس نے شکوہ لکھی ہے تو کس نے لگایا تھا بھائی؟ وہ کس نے نام بتایا نا، علماء نے لگایا تھا۔ فتویٰ تو مولوی دیتے ہیں، یہ تو ہر بچے کو پتا ہے، یہ کون سی تھی نے بات کی تو علماء نے لگایا تھا، بتا نا، نہیں پتا۔ اور بھائی سید دیدار علی شاہ الوری نے لگایا تھا۔ سید دیدار علی شاہ الوری احمد رضا کے خلیفہ تھے، اور ان کے دونوں بیٹے احمد رضا کے خلیفہ تھے۔ ایک بیٹا تھا ابو الحسنات اور ایک بیٹا تھا جسے کہ ابو البرکات۔ ابو الحسنات کی بریلویوں کی تفسیر اسناد بڑی مشہور ہے اور اوراق غم ہے، اور جسے ابو البرکات کی بھی کتابیں ہیں، فیوز الباری شرح صحیح بخاری 15 جلدوں میں یہ ابو البرکات کی ہے۔ یہ تینوں جو تھے باپ اور دونوں بیٹا، یہ جسے کہ احمد رضا کے خلیفہ تھے، اور لاہور کے اندر مسجد وزیر خان جو ہے اس کے یہ خطیب تھے، اور ان کی قبر بھی مسجد وزیر خان کے اندر ہی ہے۔ حضرت لاہوری کے آنے سے پہلے یہاں پر جسے کہ ان کا ہی شور تھا سارا، سمجھ آ گئی ہے، انہی کا فتویٰ چلتا تھا۔ یہ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ لاہور میں آ کے آپ نے کام کیا اور ان کا زور ختم ہوا جسے کہتے ہیں۔ اور یہ ابو البرکات کا بیٹا تھا پھر محمود رضوی۔ محمود رضوی نے 50 سال سمجھو صحافت کی ہے، رضوان رسالہ نکالتا تھا، اور جو داتا دربار ہے اس کے ساتھ ہی جسے کہتے ہیں کہ یوں دارالعلوم حزب الاحناف ہے۔ دارالعلوم حزب الاحناف جو ہے اس کے اندر ابو البرکات کی قبر ہے جسے کہتے ہیں، اور مسجد وزیر خان آج تک انہی کے پاس ہے جسے کہتے ہیں۔ انہی کے پوتے خلیل جو تھا ان کا پوتا تھا، کہ خلیل کا بیٹا جو ہے وہ مسجد وزیر خان کو چلا رہا ہے، اور اس کے محمود رضوی کے جو بیٹے ہیں یہ اس کو جسے کہتے ہیں دارالعلوم حزب الاحناف کو چلا رہے ہیں۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا مدرسہ تھا ان کا، دارالعلوم حزب الاحناف۔ تو یہ سید دیدار علی شاہ الوری نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا سب سے پہلے علامہ اقبال پہ، ٹھیک ہے۔ پھر جسے کہتے ہیں علامہ اقبال نے بھی اور لوگوں نے بھی الور کے اوپر نظم لکھی کہ الور کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، سمجھ آ گئی ہے، الور کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کہ ٹکے کے ملتے ہیں جسے کہ 4 نہیں سمجھے، ایسی اس کی نظم ہے جسے کہ آگے پیچھے لفظ ہوں گے الور کے بارے میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر حسین مدنی کے بارے میں 2 شعر ہیں تو الور کے بارے میں تو لوگوں نے پوری نظمیں کہیں، اور علامہ اقبال نے خود بھی، اور اس کا ذکر خود اس کا جو بیٹا ہے جسے کہتے ہیں جاوید، اس نے جسے کہ اپنے باپ کی سوانح عمری لکھی ہے، اسے کہتا ہے زندہ رود یا زندہ ربد، آپ کو پتا ہوگا رود پڑھیں گے یا ربد پڑھیں گے اس کو، تو اس کے اندر، اور یہ شیخ غلام علی اینڈسن نے شائع کی ہے، اس کی جو جلدوم ہے میرا خیال یا جلسوم، اس کے سب سے آخری صفحے پہ وہ فتویٰ بھی ہے، اور اس کا جواب اس نے کہا کہ میرے باپ پہ فتویٰ الور شاہ نے لگایا۔ اور عبد المجید سالک جو ضیاء الحق کے ساتھ پیارے میں جسے کہتے ہیں کہ بھائی شہید ہو گیا تھا، عبد المجید سالک کی کتاب ہے ذکر اقبال۔ یہ ذکر اقبال بھی یہ ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ ذکر اقبال کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے علامہ اقبال پہ جو کفر کا فتویٰ لگایا وہ سید دیدار علی شاہ الوری نے لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو الوری کے بارے میں پھر علامہ اقبال کے تاثرات وہ بھی تو لوگوں کو بتانا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں جو انہوں نے کہا، تو ہماری ایک کتاب وہ رسالہ ہے، اور یہ جو جامعہ رشیدیہ صاحبال کا ہے،
یہ انہوں نے 3-4 نمبر شائع کیے ہیں جو بہت ہی اچھے نمبر ہیں، وہ آپ کو اگر مل جائیں تو لینے چاہیے۔ ایک تھا دارالعلوم دیوبند نمبر، ایک تھا مدنی اور اقبال نمبر، ٹھیک ہے، ایک ہے تاریخ دارالعلوم دیوبند نمبر، یہ الگ الگ نمبر ہیں ان کے۔ تو اچھا ہے کہ مدنی اور اقبال نمبر یہ کوئی 500-600 صفحے کا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے مدنی اور اقبال نمبر۔ اور الجمیت کا شیخ الاسلام نمبر حضرت مدنی کے بارے میں، اور یہ جو بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس نے شعر کہے اس کا جواب، یہ سارا اس کے اندر آپ کو مل جائے گا، الجمیت کا شیخ الاسلام نمبر جو ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اب رہ گئی یہ کہ حضرت مدنی کی کتابیں، حضرت مدنی کی کتابیں، ایک ان کی کتاب ہے شہاب الثاقب، اس کو بریلوی بہت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ ان کا ٹانڈوی ہے، اس میں 70 گالیاں احمد رضا کو دی ہیں۔ کتنی؟ 70 گالیاں احمد رضا کو دی ہیں، جسے کہتے ہیں یہ دیکھو۔ وہ پھر ان کا ایک ہے اجمل سنبلی، اجمل سنبلی نے رد شہاب الثاقب لکھی ہے کتاب، اس نے پھر وہ پہلے صفحے پہ دوسرے پہ وہ پہلے ساری گالیاں جو ہے نا ان کو ایک جگہ جمع کیا ہے کہ دیکھو جی حسین مدنی نے تو احمد رضا کو یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ گالیاں ایسی نہیں ہے ماں بہن کی، ہوتا ہے نا یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، سمجھ آ گئی ہے، یہ محرف ہے، رئیس المحرفین ہے، اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں۔ کیوں کہ وہ جسے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے کفر کا فتویٰ وہاں سے حاصل کر لیا، اس وقت وہ وہاں تھے، جب وہاں سے وہ جسے کہ تعقب کیا کہ خلیل احمد سہارنپوری بھی اس سال وہیں تھے حج پہ، تو جب پتہ لگ گیا کہ یہ المحنت کے اوپر دستخط کرا رہا ہے اور ہمارے کعبہ کی تکفیر کر رہا ہے، تو پھر حضرت مدنی نے اس کا تعقب کیا، خلیل احمد سہارنپوری نے اس کا تعقب کیا۔ جب اسے یہ پتہ لگ گیا کہ میرا تعقب ہو رہا ہے تو وہاں سے فوراً کامیاب ہو گیا، فتوے لینے میں لے کے آ گیا۔ حضرت مدنی نے وہاں تو کوئی کتاب نہیں لکھی، جب واپس آ گئے تو پھر آپ نے فوراً یہ الشہاب الثاقب لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے رد میں احمد رضا کے، اسام الحرمین کے۔ اور الشہاب الثاقب کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں رداد بتائی ہے کہ یہ کس طرح گیا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، کس کے پاس گیا ہے، فتوے کس طرح لیے ہیں، اور دوسرے حصے میں جوابات دیے ہیں۔ اور دوسری جو کتاب ہے وہ المحنت ہے، جو آپ پڑھیں گے، المحنت سے خلیل احمد سہارنپوری نے عقیدہ لکھی ہے، وہاں نہیں لکھی، کیونکہ ہمارے اکابر مدینے کا اور مکے کا بہت ادب کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ فتنہ پھیلانا، وہاں پہ کچھ کوئی ایسی بات کرنا اسے پسند نہیں ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں سے جسے کہتے ہیں آ کے ہم کر لیں۔ تو وہ پھر حضرت مدنی نے وہ کتاب الشہاب الثاقب جو تھی وہ لکھی۔ پھر الشہاب الثاقب کے اوپر پروفیسر مسعود احمد جو تھے ٹھٹھا کے، انہوں نے بھی اعتراضات کیے تھے۔ پھر ہمارے جامعہ مدنیہ کے قاری عبدالرشید جو تھے فوت ہو گئے، یہ عبدالحمید سیتا پوری کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جامعہ مدنیہ کے بڑے مشہور مدرس تھے، اور میبزی اور یہ جسے کہیں کہ بڑی بڑی اہم کتابیں پڑھایا کرتے تھے، مشکل اور مناظر قسم کے آدمی تھے، بہت عظیم آدمی تھے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے پھر اس کا مقدمہ لکھ کے اور مسعود کا جواب اور ان کا جواب دے کے پھر ایک الشہاب الثاقب کا نسخہ تیار کروایا، اور جسے کہتے ہیں کہ بھئی انجمن ارشاد المسلمین نے اس کو شائع کیا۔ وہ اگر آپ کو الشہاب الثاقب مل جائے تو وہ ضرور پڑھنی ہے، اس کا مقدمہ ضرور پڑھنا ہے۔ اچھا، پھر جو تھے مسلم لیگی لوگ، یہ ہر سال جب بھی آتی ہے 14 اگست تو پھر حضرت مدنی کے خلاف وہ چیز شائع کرتے ہیں، اور ہمیں کانگریسی اور ہندو نواز کہہ کے جسے کہتے ہیں کہ بھی وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور ان کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر کرتے ہیں۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے پھر ہمارے اکابر نے یہ کہا کہ ہمیں بھی، کیونکہ ہم تو بدعت نہیں مانتے اس کو، یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، نہ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، دینی پروگرام، تو اس لیے اب ہمارے لوگوں نے بھی پرچم کشائی اور یہ 14 اگست کے اوپر کام کرنے کا کہا کہ معاملہ اصل تو ہم ہیں، بنانے والے ہم ہیں، جسے فتویٰ دینے والے ہم ہیں۔ یہ قائد اعظم سے پوچھو جسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے اکابر نے جسے کہتے ہیں فتویٰ دیا تھا، اور باقی رہ گئی 2 قومی نظریے والے مسئلہ، یہ بھی ہمارے اکابر ہی نے جسے کہ دیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 1928 کے اندر یہ بات بتا دی تھی، پھر 1938 کے اندر انہوں نے کتاب بھی لکھ دی تھی تنظیم المسلمین کے نام سے، اور پھر مفتی شفیع صاحب اگر فتویٰ نہ دیتے پاکستان نہ بنتا۔ جب یہ سرحد کا ریفرنڈم ہوا تو یہ مفتی شفیع کے فتوے کے بعد ہوا ہے، اور مفتی شفیع کا فتویٰ جواہر فقہ جلد 2 میں لگا ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو حضرت مدنی رحم اللہ کی کتابیں ایک تو الشہاب الثاقب ہے، اور اسی طرح نقش حیات ہے،
اور آپ کی اب ساری کتابیں اکٹھی کر کے چھاپی گئی ہیں سوائے نقش حیات کے، وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ بھائی مولانا حسین مدنی کی ذاتی ڈائری، 8 جلدیں چھپی ہیں مولانا حسین مدنی کی ذاتی ڈائری، یہ مکتبہ شیدیہ کراچی سے چھپی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، جس کے اندر آپ کے تمام رسالے، تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں سب کو شائع کر دیا ہے، اور اس دور کی بہترین تعریف ہے۔ اور یہ ذاتی ڈائری کا کیا مطلب؟ پہلے بزرگ وہ ہر روز کی ڈائری لکھا کرتے تھے، حسین مدنی کی بھی ڈائری ہے، لہذا سندھی کی بھی ہے، مولانا انور شاہ کی، ان سب کی ڈائریاں ہوتی تھی بڑے بڑے بزرگوں کی، اور وہ ڈائری لکھا کرتے تھے، آج میرے پاس کون آیا، آج خاص پروگرام کیا ہوا ہے، صبح سے شام تک جو بات ہوئی اس میں لکھ دیتے تھے، اشارتاً کنایتاً۔ تو حضرت مدنی کی ڈائری بھی بڑی مشہور تھی، کیونکہ آپ تو سیاسی بھی تھے، مذہبی بھی تھے، اس لیے جسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ڈائری کو لے کے ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری نے اس کے اوپر کام کیا ہے، تخلیق کی ہے، تو وہ 8 جلدیں بن گئی، ٹھیک ہے، وہ بہترین چیز ہے آپ اگر دیکھیں گے تو۔ حضرت مدنی کی کتابیں بھی آپ دیکھیں، پڑھیں، اور ان کے خطوط بھی چھپے ہیں، اور ان کی وہ جو سلوک کی کتابیں ہیں وہ بھی چھپی ہیں۔ تو حضرت مدنی رحم اللہ جامع صفات تھے۔ حضرت سندھی کے بارے میں آتا ہے کہ سیاست خارجہ شیخ الہند کے پاس ہے، حدیث کا جو ہے حافظہ وغیرہ جی یہ علامہ انور شاہ ہے، حضرت تھانوی ہے، تو وہ اس مقام پہ فائد ہے، مگر ہمہ جہد کہ شیخ الہند کی ساری صفات ایک بندے میں ہو، وہ حسین احمد مدنی رحم اللہ کی ذات تھی۔ اسی واسطے آپ کو جسے کہ آپ کا جانشین بنایا تھا کہ جیلیں کاٹنی، لڑائی کرنی، اور ہر فن مولا جسے ہر آدمی سے اس کے مطابق بات کرنی، یہ حسین مدنی اور علامہ انور شاہ کے خاص شاگرد مولانا حفظ الرحمان سہاروی قصص القرآن والے، یہ ان کا کام ہوتا تھا، جیسی کو ہو ویسی سنو، اور جیسا ماحول ہو ویسی بات کرنی، اور اتنی حاضر جوابی تھی کہ پٹیل جیسا آدمی، نہرو جیسا آدمی مولانا حفظ الرحمان کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا، کہ اتنے ذہین آدمی تھے۔ جیسے کہ ہمارے دور کے مفتی محمود، ہمارے دور کے مفتی محمود، ہاں مفتی محمود جو تھے، ذہانت کے اندر اپنے دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اسی واسطے مولانا غلام گوس ہزاروی ان کو سیاست میں کھینچ کے لائے۔ جب بھٹو آ گیا اور بھٹو نے حکومت کر لی، اور دیکھا کہ بھٹو بہت ذہین آدمی تھا سیاست میں اور مولویوں کو چلنے نہیں دے گا، تو مولانا غلام گوس ہزاروی رحم اللہ انہوں نے سوچا کہ کوئی بندہ ہمیں بھی چاہیے جو اس کا توڑ ہو بھٹو کا۔ اللہ میں ادھر پڑھا رہا ہوں، وہ پڑھانے آتا ہوں نا سکینہ حمید مسجد میں، پیپلز کالونی، وہاں پہ ہوں۔ اچھا اچھا، نہیں ابھی تو میں پڑھا رہا ہوں۔ اچھا، حضرت مدنی وہ حضرت مفتی صاحب کی بات سنا رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب کے پاس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 کتنی دفعہ گئے، مفتی صاحب سیاست میں نہیں آتے تھے، مانتے نہیں تھے، کہتے تھے میں فتویٰ نویسی کرتا ہوں، بخاری پڑھاتا ہوں، کام چلا رہا ہوں، مدرسہ چل رہا ہے، تم سارا خراب کرتے ہو۔ کہتے ہیں غلام گوس ہزاروی اور بندوں کو لے کے گئے اور کہنے لگے کل قیامت کو اگر رسول اللہ نے پوچھا کہ بھئی میرے دین پہ حملہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، تو میں نے پھر کہہ دینا کہ ہم اس کے پاس بار بار گئے تھے، یہ آتا نہیں تھا۔ جی وہ بڑے بزرگ تھے۔ السلام وعلیکم السلام جی۔ ہاں احمد رضا کا آیا فون کہ وہ فوت ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے کوشش کروں گا میں انشاءاللہ۔ اللہ اچھا، تو کہتے ہیں پھر مفتی صاحب آ گئے، تو مفتی صاحب جب آ گئے اور بھٹو کے مقابلے میں جب وہ جیت گئے اور اتنی لیڈ جسے کہ ہوئی کہ آدمی حیران ہو گیا، کہتے ہیں کہ بھٹو نے کہا کہ یہ انسان ہے کہ جن ہے، یہ انسان ہے کہ جن ہے، کہ میرے مقابلے میں کس کو لے آئے مولوی نا، ہاں کہ یہ انسان ہے کہ جن ہے، میں تو نہیں مانتا انسان۔
جن لگتا ہے آدمی جسے کہتے ہیں کہ اتنا جسے کہ، اور اس کی ہر بات کا پھر جواب ہوتا تھا، ہر بات کا جواب ہوتا تھا. تو پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ بھائی مان گیا تھا کہ مفتی صاحب جیسا بندہ کوئی نہیں، کتنے ذہین تین آدمی ہیں مفتی صاحب. اور جب یہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دلوانا تھا، مولوی تو سارے تھے، بریلوی تو شاید نورانی ہی کو کہتے ہیں، نورانی جسے کہ سب سے آگے تھا. چلو اچھی بات ہے، ساتھ تو تھا، مگر بات کس نے کی؟ بات اس سے مفتی محمود صاحب کر رہے تھے. نہیں سمجھے کہ تیرا دادا ایسا ہے، تیرا دادا ایسا ہے، تیرا دادا. تو بھٹو کو جو منوایا ہے اور قائل جو کیے ہیں تب سے بھٹو کو مفتی صاحب نے کیا. سمجھے کہ سین کر کہ یہ جسے کہیں کہ کف ہے، ہاں جی میں نے ثابت کر دیا ہے جسے کہتے ہیں اسمبلی میں. تو اس لیے وہ جسے کہتے ہیں کہ بھائی کہاں برداشت کرتے ہیں مرزائی کہ فضل الرحمان سیاست میں ہو یا فضل الرحمان اسمبلی میں ہو. ٹھیک ہے، جب سے مرزائیوں نے یہ بات جسے کرے کہ ہمیں اقلیت قدر دلوانے والے مولوی ہیں، اس لیے انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ مولوی اسمبلی میں نہ جائیں. اور یہی ہمارے عمران نے بات کی کہ جی مولویوں کو کام ہی نہیں ہے اسمبلی میں. اب ہمارے ذہن کیا اور مولویوں تک کی کام ہے سیاست ہے، مولویوں تک کی کام ہے سیاست ہے نا. یعنی اصل یہ مرزائیوں کا شوشہ ہے کہ وہ یہ مولوی نہ ہوتے نہ ہمیں یہ آئین پاس ہوتا. یہ تو انہوں نے کیا سارا خرابی. تو بات ہو رہی تھی حضرت مدنی رحم اللہ کی. تو حضرت مدنی کی کتابیں آپ دیکھیں، اور انہوں نے پھر ایسا کہا نہیں، بخاری کے اوپر بھی کام ہے، ترمذی کے اوپر بھی کام ہے ان کا. اور حضرت ترمذی بخاری ہی پڑھاتے تھے. اول ترمذی اور اول جسے کہ بخاری حضرت پڑھایا کرتے تھے. اور جب حضرت قید ہو جاتے تو پھر ان کی جگہ مولانا اعزاز علی پڑھایا کرتے تھے. مولانا سرفراز خان صفدر جس سال پڑھتے تھے اس سال یہی ہوا تھا کہ حضرت قید ہو گئے، مراد آباد جیل چلے گئے. تو پھر بقایا جو حصہ تھا وہ مولانا اعزاز علی ہی نے پورا کرایا تھا ان لوگوں کو نا. تو حضرت مدنی رحم اللہ کی اولاد کا ہی میں نے بتا دیا، کتابوں کا بھی بتا دیا. ہاں جی مشہور ساری کتابوں کے نام لوں گا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ساری وہاں ہوں گی. اس لیے تفصیل میں نہیں جاتی، اتنی بات مجھے لگے کافی ہے مدنی کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی باقی کتابیں آپ دیکھ. ہاں حضرت جسے کہتے ہیں کہ بھائی کتاب ہے نا وہ جسے کہ ذاتی ڈائری 8 جلدوں. ہاں متحدہ قومیت اور اسلام. حضرت نے مودودی کے خلاف 3 کتابیں لکھی، یاد رکھنا. ایمان و عمل. مودودی نے جسے اپنا جو دستور لکھا تھا نا، دستور شائع کیا تھا کہ دستور جماعت اسلامی، حضرت مدنی رحم اللہ نے اس کے اوپر نقد کی ہے کہ دستور جو ہے نا مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت ہے جی. اور ادھر فوراً حضرت لاہوری رحم اللہ نے فوراً کتاب لکھی تھی علماء حق کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب. ٹھیک ہے، مودودی کہتے ہیں کہ سیاسی گلنا سن کہ حضرت لاہوری بھی امیر تھے جمعیت علماء جسے کہ اسلام کے یہاں کے، اور حضرت مدنی جمعیت علماء ہند کے تھے. تو کہتے ہیں مودودی کی سیاسی باتوں کی وجہ سے تو مذہب، حالانکہ بات غلط ہے. انہوں نے جو حضرت کی کتاب پڑھو لیکن مودودی دستور اور قائد کی حقیقت، تو اس نے وہ دستور میں جو شکیں لکھی تھی ان کے اوپر نقد کیا ہے. یہ اسلام کے صحیح منافی ہیں باتیں، غلط ہیں بات سے. اور ایک کتاب ایمان و عمل. تیسری کتاب تھی یہ داڑھی کے مسئلے میں. جب مودودی نے داڑھی کا مسئلہ لکھا تو حضرت فوراً اس کے اوپر جسے کہتے کتاب لکھی وہ چھپی ہوئی ہے. اور اس کے کچھ اقتباسات مولانا سرفراز خان صفدر کی جو کتاب ہے ہلیت المسلمین اس کے آخر میں لگے ہوئے ہیں جسے کہتے ہیں. حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے داڑھی کے بارے میں مودودی کے خلاف. تو 3 کتابیں آپ کی مودودی کے بارے میں، ایمان و عمل، مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت، اور جسے کہیے ہلیہ کے بارے میں نا دیکھا اسلامی وہ فارم یا وہ کیا ہے جو یہ بچے بیٹھتے ہیں اسکول میں کیا کہتے ہیں اس کو، یونیفارم، اسلامی یونیفارم. یہ آپ کے مدنی رحم اللہ کا میرا عنوان ہے اور زبردست ہے. ایک کالجی لڑکا تھا کوئی علی گڑھ کا، اس نے اشکال پیش کیا تھا داڑھی کے بارے میں، بڑا علمی اشکال ہے. تو حضرت مدنی جیسے ہی اس کو جواب دے سکتے. تو حضرت مدنی نے ایسا جواب لکھا ہے اس کے سوال کے جواب میں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ سیاسی طور پہ بھی وہ صحیح ہے اور مذہبی طور پہ بھی آپ نے کوئی شک چھوڑی نہیں ہے داڑھی کے بارے میں. اچھا مضمون ہے آپ کا. اور اسی طرح یہ احمد رضا بریلویوں کے بارے میں ہے، یہ جسے کہ شہاب الثاقب. اور ایک کتاب جو ہے ہندو کہتے تھے ہندوستان ہمارا ہے، حضرت کہتے تھے مسلمانوں کا ہے. تو آپ کی کتاب ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے.
پڑھنے کے قابل ہے، رسالہ چھوٹا سا، میں نے آپ کی ساری کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے آپ شروع ہوئے، کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے، اور یہ سراند لیگ، یہ سراند لیگ کسے کہتے ہیں؟ سری لنکا کو۔ یہ سری لنکا جو ملک ہے اس وقت، اس کا نام حدیث کے اندر سراند لیگ ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہاں اتارا تھا، اسی واسطے وہاں پہ آپ کا قدم آدم ہے، اب بھی ہے۔ تو وہ بدھ مذہب کے لوگ اس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ہاں جی۔ اور وہ جو دنیا میں عجوبے ہوتے ہیں ان میں ایک عجوبہ وہ بھی ہے قدم آدم۔ وہ قدم آدم جو ہے وہ سری لنکا کے پہاڑ پہ ہے۔ تو وہ جودی جو پہاڑ ہے، جودی، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں آ کے رکی تھی، وہ بھی ہندوستان کے اندر جسے کہ لگتا ہے۔ اس طرح حضرت مدنی رحم اللہ نے تمام تاریخ اور چیزوں سے بتا دیا کہ اصل تو یہ ہمارا ہے، جسے کیا ہے، ہمارا ملک ہے، بابا آدم سے لے کے اب تک ہمارا ہے۔ تم ہندو تو فلاں دور میں پیدا ہوئے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ اچھا سا رسالہ، چھوٹا سا 32 صفحے کا ہے، مگر انتہائی اچھا رسالہ ہے۔ باقی نقش حیات، اسیر مالٹا، یہ بات ہے کہ بعض باتیں اسیر مالٹا میں ہیں اور اس کے خلاف نقش حیات میں ہیں۔ اب لکھی دونوں حضرت مدنی کی ہیں۔ اس کا تجزیہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے کہ اسیر مالٹا یہ انگریز کے دور میں لکھی گئی ہے، اور یہ سخت کتاب تھی، جسے کہتے ہیں بہت، اور اس زمانے میں بات کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اس کتاب کے اندر انگریز کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ گول مول تھوڑی کرتے ہیں، اور یا ایسی کرتے ہیں کہ اشارتاً کنایتاً بندہ خود سمجھ جائے۔ اور جب انگریز کا زور ٹوٹ گیا تھا اور خطرہ ختم ہو گیا تھا، پھر نقش حیات میں وہی بات آپ نے تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ لکھ دی تھی۔ تو اگر کہیں تاریخ میں آپ کو یہ نظر آئے کہ حضرت یہاں یہ کہتے ہیں اسیر مالٹا میں، یہاں یہ کہتے ہیں، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ نقش حیات کا ہوگا، یاد رکھنا۔ اور نقش حیات پڑھ کے آدمی ایسا لگتا ہے کہ حضرت سے بڑا مورخ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت کی جمع وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ وہ جہت، اس کے اوپر ایک بات سناتا ہوں تعلیم کی۔ کہتے ہیں مراد آباد جیل میں تھے مولانا اعزاز علی، مفتی کفایت اللہ، احمد سعید وغیرہ لوگ جو تھے آپ کی جسے کہ ملاقات کے لیے گئے جیل، تو دیکھا تو قیدیوں کو تعلیم الاسلام پڑھا رہے ہیں، سارے قیدی اٹھائے میں ہیں، تعلیم الاسلام پڑھانا شروع کر رکھی ہے۔ تو مولانا اعزاز علی جو تھے یہ مذاکیہ بڑے تھے، سخت بھی بڑے تھے، تو یہ کمبو برادری کے تھے، مولانا اعزاز علی کمبو برادری کے تھے، یاد رکھنا۔ اور مفتی کفایت اللہ یہ نائی تھے جسے کہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام بخشا۔ یہاں سے صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے ہزاروں سید اس کے قربان، سمجھ آئیے مفتی کفایت اللہ کو، سمجھ اتنا بڑا آدمی تھا۔ تو برادری قومیں یہ اپنی جگہ ہیں، مگر اصل علم ہے، اصل علم ہوتا ہے بہت علم سے۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہاں گئے تو اعزاز علی صاحب نے کہا حسین احمد خوب ترقی کی بھائی تو نے تو۔ جی حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے وہاں بخاری پڑھاتا تھا دیوبند میں، یہاں تعلیم اسلام پڑھانے لگ گیا، لوگ ترقی کرتے ہیں اور تو نیچے آ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ لوگ تو وہ آگے کی طرف جاتے ہیں تو وہ تعلیم اسلام کی طرف آ گیا۔ مذاق کیا آپ سے۔ کہتے ہیں تو مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا حسین احمد کا کام تو پڑھانا ہے، حسین احمد کا کام تو پڑھانا ہے۔ وہاں بخاری پڑھنے والے تھے، بخاری پڑھا دیتا تھا، یہاں تعلیم اسلام پڑھنے والے ہیں، تعلیم اسلام پڑھا دیتا۔ بھائی حسین احمد کا کام تو دین کی خدمت ہے جی، وہاں وہ لوگ تھے، یہاں یہ لوگ تھے، یہاں بھی میں دین کا کام کر رہا ہوں، وہاں بھی دین کا کام کر رہا ہوں۔ بس ہمارے کابر کا یہی مشن، ہمارے کابر کا یہی مشن ہے، یاد رکھنا، جسے کہیں کہ جس حال میں ہو، جہاں یہ نہیں پہلے مجھے عمارت بنا کے دو، پہلے مجھے مدرسہ بنا کے دو، پہلے میرا ٹیا بناؤ، پھر میں بہ کے تھانوں دکھاؤں گا جی میں کتنے کام کر۔ ٹھیک ہے، آج کل مولویوں کی یہ ہو گئی ہے کہ پہلے دنیا ہو دین بعد میں۔ تو بھائی غلط ہے فلسفہ، پہلے دین ہونا چاہیے، دنیا خود ہی بھیج دے گا، اللہ خود ہی بھیج دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا تجربہ ہے زندگی کا، میرا جسے کہ بالکل سونا آنے سے ہی بات ہے کہ بھئی اگر آدمی دین کی بات کرے گا دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اور اگر آدمی دنیا پہ بھاگے گا نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا۔ یہ کبھی دین کو پسے پوچھ نہیں ڈالنا، دین کو مقدم رکھنا ہے، میرا سارے زندگی کا تجربہ ساری زندگی۔ اچھا اب ہاں یہ بات آ گئی کہ بھئی ہمارے بزرگ جو تھے وہ تحریک پاکستان یا پاکستان بننے کے کیوں مخالف تھے؟
اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ دیوبندی پاکستان بننے کے مخالف تھے تو جھوٹ ہو گیا نا، یہ تو 100% ہی جھوٹ ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند والے اکثریت جو تھی پاکستان بننے کی مخالف تھی، ٹھیک ہے۔ اور جسے کہتے ہیں کہ بھائی حامی بھی تو تھی، حامیوں میں کون تھا؟ دیکھو ہمارے حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پاکستان بننے کے حامی تھے جسے کہتے ہیں۔ آپ کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے حامی تھے، بریلوی بھی کہتے ہیں، غیر مقلد بھی مانتے ہیں۔ اور قائد اعظم کے جو انٹرویو ہیں وہ آپ پڑھیں، اور اس کے خطبات پڑھیں، چھپے ہوئے ہیں سارے۔ اور منشی عبد الرحمان کی کتابیں پڑھیں قائد اعظم پہ جو لکھی ہیں، کہ کسی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ کوئی مولوی بھی ہے، کوئی عالم بھی ہے؟ عالم تو سارے آپ کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ ایک مولوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اتنا بڑا مولوی ہے کہ سارے عالموں کا علم ایک پلڑے میں ترازو کے رکھ دو، اور اس کا علم پلڑے کے ایک ترازو میں رکھ دو، تو جو میرے ساتھ مولوی ہے اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ انٹرویو دے رہا ہے قائد اعظم، تو اس سے پوچھا کسی نے کہ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں اسے اشرف علی کہتے ہیں۔ کہ قائد اعظم کہہ رہے اسے اشرف علی کہتے ہیں۔ پھر جب پرچم کشائی کراچی میں ہونے لگی تو قائد اعظم نے کہا میں نے پرچم نہیں لہرانا، ٹھیک ہے، آپ کی کوششوں سے یہ پاکستان بنا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا آپ پرچم کشائی کا، سمجھ آئی؟ تو سب سے پہلے پاکستان کی پرچم کشائی علامہ شبیر احمد عثمانی نے کی، اور ڈھاکے کے اندر مولانا ظفر احمد عثمانی نے کی۔ تو ظفر احمد عثمانی کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی کا سگا بھانجا ہے، سگا بھانجا ہے، شاگرد بھی ہے۔ البتہ آپ کو خلافت دی تھی پھر واپس لے لی تھی، خلافت دے کے پھر واپس لے لی تھی۔ آپ کو کشف ہو گیا تھا کہ اس کا سلسلہ نہیں چلنا، میری مریدی کا سلسلہ نہیں چلنا، واپس لے لی تھی ان سے۔ تو جنازہ کس نے پڑھایا قائد اعظم کا؟ وصیت کی تھی اس نے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے میرا جنازہ۔ آخر اس نے ان بزرگوں میں کچھ دیکھا تھا تو کہا تھا نا۔ تو ہمارے حضرت تھانوی دوسرے نمبر پہ علامہ شبیر احمد عثمانی، اور جسے کہتے ہیں کہ پھر مفتی حضرت تھانوی کے تمام خلفاء اور تمام مریدین اور شاگرد وہ سارے پاکستان بننے کے حامی تھے، جن میں جسے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، اور مولانا مفتی محمد حسن صاحب، مولانا خیر محمد جلندری رحم اللہ، اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے مفتی صاحب حضرت تھانوی کے، یہ سارے پاکستان بننے کے حامی تھے۔ اسی بات قاری طیب وغیرہ بھی آگے تھے، کیونکہ حضرت قاری طیب کو قاسم نانوتوی کے پوتے تو تھے، مگر حضرت تھانوی کے کیا ہیں؟ خلیفہ تھے، وہ بھی آگے، سب آگے حضرت تھانوی کے ماننے والے۔ اس لیے یہ کہنا کہ دیوبندی پاکستان بننے کے مخالف تھے، وہ بھائی جسے کہتے سارے نہیں تھے، ہم کہتے ہیں اختلاف رائے تھا، ٹھیک ہے، بعض حامی تھے بعض مخالف تھے۔ تو ہمارے جو حامی تھے ان کے ذکر کیوں نہیں کرتے، ان کا کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے جسے کہتے ہیں؟ اب تو جس کے ہیں اس میں سے نکلوا دیا انہوں نے، اور جسے کہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں، حالانکہ اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ وہ کتابیں حاصل کر کے نہ پڑھیں۔ اور کچھ کتابیں آپ کو میں بتاؤں ہمارے بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی، وہ بھی آپ دیکھیں اس موضوع پہ۔ یہ دیکھو یہ نا گھمن نے بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس موضوع پہ اچھی ہے، معلومات اچھی ہے، مگر ناکافی ہے، جسے کہ یہ پورا مسئلہ حل نہیں کرتی، جلد بازی میں لکھی گئی ہے۔ بہرحال نہ ہونے سے ایک کتاب کا جسے اضافہ ایک اچھی کتاب ہے۔ اور یہ عبدالشکور، یہ عبدالقدوس ترمذی کے جو والد تھے مولانا عبدالشکور ترمذی، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، یہ فاروقہ میں ہوتے تھے، جسے کہ صاحبال کا جو ہے جسے کہ، تو ان کی یہ کتاب ہے، یہ تھانوی اور ان کے ساتھی ان کا جو فارمولہ ہے یہ اس کے بارے میں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے، اور اس کا جواب ہے کہ بھائی جسے کہتے ہیں کہ بھائی علماء نے حصہ لیا کہ نہیں لیا، علماء نے حصہ لیا اور انہوں نے دین سمجھ کے لیا ہے، تو اس کے اندر پوری انہوں نے وضاحت کی ہے اس کی۔ اور یہ نوائے وقت، یہ نوائے وقت والا مسلم لیگی تھا، جب بھی اسے موقع ملتا 14 اگست آتی تو مدنی کے خلاف لکھتا، تو پھر مولانا حامد میاں جامعہ مدنیہ والے، مولانا حامد میاں ان کے شاگرد ہیں کیونکہ مدنی کے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے پھر یہ نوائے وقت میں اچھی خبر دی ہے، اور یہ مدنی فارمولہ بتایا کہ بھئی ہمارا فارمولہ مدنی کا پاکستان کے بارے میں یہ تھا، یہ ضرور رسالہ پڑھنا چاہیے، بہت اچھا رسالہ ہے فارمولہ۔ یہ تحریک پاکستان
پر ایک نظر. یہ اقبال قریشی جو تھا یہ وہی ہے کہ جب نورانی نے جس سے کہ گڑبڑ کی اور جب وہ مباہلہ کا چیلنج دیا کہ نورانی اور بھائی سچا ہے تو آ جائے، تو یہ وہ شخص ہے جس نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا شاہ احمد نورانی کو. تو اس نے یہ مخالف اور مخالف دونوں کا نظریہ پاکستان کے بارے میں لکھا ہے. یہ کتاب میں نے لکھوائی تھی مگر میری مرضی کی نہ بن سکی. یہ جسے کہیے جمیل بالا کوٹی، ٹھیک ہے، یہ اچھی کتاب ہے. اس کے اندر مختلف کتابوں کے اقتباسات جمع کیے گئے تھے اور اس موضوع پہ اچھی کتاب ہے. اور وہ جو میں نے بتایا تھا حسین مدنی کا وہ اعتراض، کیونکہ اس کا سب سے اچھا جواب مولانا یوسف الدھیانوی نے دیا تھا بینات کے اندر. تو وہ بینات میرے پاس محفوظ تھا، وہ اس میں سارا لگوا دیا ہم نے جیسے کہ کتاب میں حسین مدنی کے اعتراض کا جواب. تو یہ اچھی کتابیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا تھا نا، ان کی سوانح عمری وہ 2 مجموعے چھپے ہیں جس میں ان کی ہسٹری بھی ہے پوری پوری. وہ ہے ایک ہے تحریک پاکستان اور علماء دیوبند. یہ تحریک پاکستان علماء دیوبند 700 صفحے کی کتاب ہے، ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی نے چھاپی ہے. مولوی تو کیوں ہنسی جا رہا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ میں کئی دفعہ دیکھ لیا تجھے بس ہنسی جا رہا ہے، تو کیا بات ہے؟ اچھا وہ جسے کہتے ہیں کہ بھائی تحریک پاکستان اور علماء دیوبند، یہ کتاب اکبر شاہ بخاری کی ہے اور اچھی کتابوں میں شمار ہوتی ہے. اور ایک کتاب جو ہے یہ طیب اکیڈمی، اصل میں یہ دارہ تالیفات شرفیہ ملتان ہی کی ہے. انہوں نے ایک ضخیم کتاب ڈبے کے اندر بڑی خوبصورت کور کر کے بنائی ہے، تحریک پاکستان اور علماء دیوبند. یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، یہ 1000 صفحے سے زیادہ کی کتاب ہے اور اچھی کتاب ہے. تو آپ یہ جسے کہتے ہیں کہ اگر علماء دیوبند کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو ان کتابوں کو دیکھیں اور ان کتابوں کو پڑھیں. اچھا اب مسئلہ کیا تھا کہ جو ہمارے بزرگوں مخالفت کر رہے تھے پاکستان بننے کی، ان کا نظریہ بھی مسلمانوں کی بہتری تھا اور اسلام کی بہتری تھا. اور جو جسے کہتے ہیں کہ کہتے تھے بننا چاہیے، ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ اسلام کی بہتری بھی ہو، مسلمانوں کی بہتری بھی ہو، اسلام کو فائدہ ہو. نقطہ نظر دونوں کا صحیح تھا اور یہ اجتہادی مسئلہ تھا. جیسے آج کوئی عمران کا ساتھ دے، کوئی جسے کہ دوسروں کا ساتھ دے، وہ کہتے ہیں اس کا پاکستان کا اس کے آنے سے فائدہ، کہتے ہیں پاکستان کا اس کے آنے سے فائدہ ہے. یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا. اب بات کس کی صحیح نکلی؟ پوائنٹ یہ ہے، ٹائم ہو گیا، مفتی آ جائے گا پھر جسے کہتے ہیں. اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ بات نکلی صحیح کس کی؟ وہ کہتے تھے انڈیا والے یا حضرت مدنی یا ابوالکلام آزاد. ابوالکلام آزاد جو تھے انہوں نے تو اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، آزادی ہند، ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے. اور مولانا حفظ الرحمان کی کتاب ہے تحریک پاکستان پر ایک نظر، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی مواد مل جائے گا. اور حضرت تھانوی کی جو کتاب اس کا نام ہے افادات اشرفیہ. یہ افادات اشرفیہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اور ایک کتاب ہے شبیر علی کی روداد پاکستان، یہ بھی الحمدللہ اچھی مواد ہے اس میں. بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نہ اسلام آئے گا اور نہ یہاں سے جو آپ کہتے ہیں خواب دیکھ لو یہ ہوگا. یہ جھانسا تمہیں دے رہے ہیں، یہ تمہیں کیا جھانسا دے رہے ہیں اسلام کا. اور ابوالکلام کہتا تھا کہ مسلمانوں کی تقسیم یہ مجھے کوئی سمجھائے ٹیبل پہ بیٹھ کے، میرا سے مناظرہ کرے، آئے میرے ساتھ. کوئی مسلم لیگی نہیں گیا تھا اس زمانے میں نا، ان کا چیلنج ہوتا تھا میرے سے بات کرو، میرے سے مجھے سمجھاؤ کہ مسلمانوں کی تقسیم کیسے ہو سکتی ہے نا. تو یہ لوگ جو تھے یہ کہتے تھے فائدہ ہوگا، بہرحال اپنا ہے. تو بات نکلی کس کی صحیح؟ اسلام آیا ہے، ملک کا نظام صحیح ہوا، اسلامی ریاست بنی، کچھ نہ ہوا. اب وہ کیا کہتے تھے کہ یہاں جو مسلمان رہ جائیں گے وہ پھر ایسے ضمنی بن جائیں گے کہ اس کا بس کوئی حال نہیں ہوگا. اور یہ جو اتنے کروڑ مسلمانوں کو تم یہاں ان کے کسی حال پہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے، ان کا کیا بنے گا؟ اور دنیا کے اندر اسلامی سلطنت کوئی نہیں ہے ہندوؤں کی، دنیا کے اندر بھائی ہندو سلطنت کہنا چاہتا ہوں میں، ہندوؤں کی کوئی سلطنت نہیں ہے. اور اگر پاکستان بن گیا تو یہ تو اتنی سی سلطنت بنے گی اسلامی، اور ہندو سلطنت ہندو اسٹیٹ اتنا مضبوط بنے گا کہ قیامت تک وہ ختم نہیں ہوگی. اور ہندو اسٹیٹ کا تم اضافہ کر رہے ہو یہ غلطی کر کے.
وہ ہندو کی اتنی مضبوط حکومت بن جائے گی کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کر کے رکھے گا، جینے نہیں دے گا، اور پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا یہ فارمولہ ہے، دین کی بات نہیں ہے۔ خدا را یہ کام نہ کرو کہ بھائی مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، اور یہ انگریز سے ہندو مل گیا ہے اور یہ مل کے مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، اور یہاں آبادی ہندوؤں کی زیادہ ہے، اور پھر وہ جب بھی ذبح کریں گے مسلمانوں کو وہ ذبح کر دیں گے جسے کہتے ہیں، اور تم وہاں سے ان کی مدد کو پہنچ نہیں سکو گے۔ ہو رہا ہے نا یہی کہ آپ نیٹ پہ دیکھیں وہ گنڈاسا لے کے مسلمانوں کے وہ ایسے کاٹتے ہوتے ہیں، جی جو مرضی وہ کر لیں، ہم کچھ کر سکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جہاں ذرا سی بات ہوئی سارے مسلمان پہنچ جاتے تھے، وہ ہندوؤں کو دم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور کتنی سلطنت کتنا عرصہ مسلمانوں کی رہی ہے وہاں، محمد بن قاسم کے بعد سے لے کے جی ہاں انگریز تک کس کی حکومت رہی ہے؟ مسلمانوں کی، حالانکہ اکثریت کس کی تھی؟ اکثریت کس کی تھی؟ ہندوؤں کی، مگر حکومت مسلمان کرتے رہے۔ اسی بات پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ اسے انگریز کو یہاں سے نکال دو، انگریز سے تقسیم نہ کراؤ، بعد میں ہم خود کر لیں گے تقسیم جسے کہتے ہیں۔ انگریز تو یہ جسے کب سے مل چکا ہے، اور یہ فارمولہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ ہماری تقسیم غلط ہو رہی ہے، اور یہ بنگلہ دیش اور یہ والا یہ کشمیر والے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور ابوالکلام نے کہا تھا کہ 25 سال جو ہے نا بنگالی تمہارے ساتھ بڑی مشکل رہیں گے۔ وہ کتاب چھپی ہوئی ہے کہ ابوالکلام نے بنگلہ دیش کے بارے میں کیا کہا تھا، کتاب کا نام ہے، تو وہ آپ پڑھیں۔ اور ابوالکلام کی کتاب ہے انڈیا ونز فریڈم، انڈیا ونز فریڈم کا ترجمہ اردو ہو چکا ہے، مکتبہ رشیدیہ نے چھاپا ہے۔ ابوالکلام نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد یہ کتاب شائع کی جائے، اس سے پہلے نہ پڑھی جائے۔ تو نہرو کہتے ہیں، نہرو جو تھا پٹیل وغیرہ سردار پٹیل نہرو انہوں نے پڑھ لی تھی پہلے، اور وہ کہتے تھے کہ کمال ہے کہ ابوالکلام نے کوئی وہ نہیں کہ اسے کشف ہوتا تھا، اتنا ذہین فطین تھا۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے فراست المومن، ٹھیک ہے، مومن والا، اس نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا۔ آج وہ بات ساری وہ انڈیا ونز فریڈم پڑھیں گے اس میں موجود ہے، جی دوسری چیزیں پڑھیں گے موجود ہے۔ اور مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے جو کہا تھا تحریک پاکستان سے ایک نظر میں، وہ ہو بہ ہو ہوا، اور اب تک مسلمان پس رہے ہیں نا، اور یہاں اسلام آیا نہیں ہے۔ البتہ جن کی نیت اچھی تھی اور جنہوں نے نیت کے پر وہ بھی ہمارے اکابر، انہوں نے بھی ساتھ دیا، اور ہم اس وقت بھی اور اب بھی انہی کے ساتھ ہے جو پاکستان بننے کے حمایتی تھے، پاکستان بننے کے حمایتی تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے کابر بھی ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جسے کہتے ہیں یہ اختلاف کب تک تھا؟ جب پاکستان نہیں بنا تھا، جب پاکستان بن گیا ہمارے اکابر کا، اللہ اکبر، حضرت مدنی کا خط موجود ہے مولانا احمد علی لاہوری کے نام، انہوں نے لکھا کہ بھائی ہماری مخالفت ایسے تھی جیسے مسجد، کہ مسجد یہاں بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، کہتے ہیں جب تک کہ مسجد نہ بنے جب تک کہ اختلاف رہتا ہے، تو جب مسجد بن جاتی ہے وہ خانہ خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مدنی کہہ رہے ہیں، تو پھر ہر مسلمان کو اس کا ادب احترام کرنا پڑتا ہے مسجد کا، تو پاکستان کی مثال مسجد کی مانند ہے، تو اب یہ بن گیا ہے، اب اس کی حفاظت کی کوشش کرو، اب اس لیے اسلامی قانون نافذ کرنے کی کوشش کرو جس سے کہتے ہیں اب ہماری مخالفت نہیں ہے۔ اسی بات پہ عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنی جماعت ختم کر دی تھی، انہوں نے کہا تھا میرا سیاسی پروگرام ختم، کیونکہ اب ہم ناکام ہو گئے ہیں اور ہمارا یہ پاکستان بن گیا ہے، ہمارا دو ہی تھا، ایک پاکستان نہیں بننا چاہیے اور ایک مرزیت کا کام، تو مرزیت کا کام جاری رہے گا، اور پاکستان والا جو تھا سیاست کا کام میں نے ختم کر دیا، احرار کو آپ نے ختم کر دیا تھا باقاعدہ اعلان کر کے کہ ہم ناکام ہو گئے اس لیے ختم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی عطا اللہ شاہ بخاری نے تو کیا سی پاکستان کیا ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، اور بھائی یہ تو ایسی تقریروں میں باتیں ہوتی ہیں، نہیں سمجھے، بالکل کہا تھا، وہ اس وقت نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کتنا ہے، حضرت صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے میں پاکستان کی مخالفت نہیں کر رہا، کبھی کوئی میری بات دیکھے رسول صاحب کی بات بتا رہا ہوں، کہہ رہے تھے پیر جی ایسے سمجھیں کہ انہوں نے تو ہمیں شلوار کا نیفا پاڑ کے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی بڑی سلطنت جو ہے انگریز ہندو کو دے گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے جس کو اس کا ایک صوبہ پورے پاکستان کے تھے، نہیں سمجھے، کہتے تھے اس کا ایک صوبہ پورے پاکستان جتنا ہے، تو یہ ہم اس میں بڑے خوش ہیں خوش الحمدللہ، مگر وہ کتنی بڑی سلطنت بن گئی ہے، کتنا بڑا وہ ہندوستان لے گئے ہیں، تو ہم چاہتے تھے وہ سارا ہندوستان مسلمانوں کے پاس ہو،
نہیں سمجھے، ان کا یہ فارمولہ تھا، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا جسے کہ تو پاکستان کی حمایت اور مخالفت میں جو لکھا گیا، پھر اس کے اوپر اعتراضات کے جوابات وغیرہ، تو ایک رسالہ ساجد خان نقشبندی نے لکھا ہے اور دستے سے چھپا ہے، مولانا حسین احمد مدنی پر اعتراضات کے جوابات، تو وہ آپ ضرور دیکھیں۔ اور ایک کتاب جان باز مرزا کی جو ہے، جسے کہہ کے بھائی وہ ہے کیا یہ کاروان احرار اور انگریز کے باغی مسلمان، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور تحریک پاکستان پہ ایک کتاب ہے حکیم الجد و جہد آزادی اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، یہ بہت اچھی کتاب ہے، جد و جہد آزادی اور مولانا اشرف علی تھانوی، یہ پروفیسر احمد سعید کی کتاب ہے۔ اور ایک کتاب اسی کی ہے تحریک پاکستان، اور دوسری کتاب اس کی ایک کتاب ہے تاریخ پاکستان۔ تو یہ ہمارے اکابر کے حوالے سے اس میں آپ کو مواد کافی مل جائے گا، جسے کہ 10 منٹ 20 منٹ زیادہ ہی ہوگا۔ آج مفتی صاحب نہیں آئے، جسے کہ کیا کرنا، دعا کروانی، دعا وہ کرائے مفتی صاحب خود کرائے، میں نہیں پوائنٹ ہوں۔ آپ کہاں رہے تھے مفتی صاحب؟ ایک نمبر یہ